السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کامیابیوں سے نوازا اور خدا کا فضل جو ان کے ہمیشہ شامل حال رہا، ان میں بہت بڑی چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایک جماعت کی تربیت کی، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا ماحصل اور نچوڑ تھے۔ وہی آپ کے مشن کو پھیلانے والے تھے، وہی آپ کی اولاد تھی۔ اللہ کے فضل کے بعد انہی کی وجہ سے آپ کا نام اب تک دنیا میں باقی ہے، اور اسلام کی اصل جڑ اور بنیاد یہی حضرات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں مکمل اعتدال پیدا کر دیا۔ کوئی شخص اپنے بشری تقاضوں کی وجہ سے کسی میدان میں آگے نکل گیا تو باقی جتنے لوگ تھے انہوں نے اسے روکا، پابند کیا اور کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس بات پر ناراض ہوتے، اور یہ بہت بڑا معیار تھا جس پہ کم لوگ غور کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں معیار یہ ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے لیے 6 آدمیوں کو منتخب فرمایا، اور کیوں منتخب فرمایا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، وقان عنہ راضٍ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 آدمیوں سے خوش تھے۔ خلافت تک کا معیار یہ رکھا کہ کون آدمی ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس سے راضی تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے آدمی تھے، اور ان کے بیٹے اسامہ بھی بڑے درجے کے آدمی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا سوائے زید رضی اللہ عنہ کے، کہ زید کا نام لے کے اللہ نے وحی نازل کی کہ فلما قضا زید منہا، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے چکے۔ اللہ کا کسی کا نام لینا اور قیامت تک پڑھا جانا اور اس کو پڑھنے میں 30 نیکیوں کا ملنا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات۔ سود کے متعلق انہوں نے کچھ فتوے دیے، اور فتوے نرم تھے۔ سود کا کوئی جواز نکلتا تھا۔ دارقطنی میں یہ روایت آئی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خط لکھا اور کہا زید، یہ فتووں میں جو سستی ہے، تساہل ہے، ڈھیلا پن ہے، اس کو دور کرو۔
وگرنہ جو جہاد اور حج تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا سب ضائع ہو جائیں گے. کہاں گئے زید رضی اللہ عنہ. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پروردگار جو نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو گئی بس اسے قبول فرما لے اور بعد کی زندگی کو معاف فرما لے. ایسی تربیت کی تھی اعتدال کی کہ یہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ میں کھڑے ہیں اور سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور لڑ نہیں رہے. ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کی زد میں آ گئے معاویہ رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے انہیں بچایا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ عبداللہ لڑتے کیوں نہیں؟ کھڑے ہو دیکھ رہے ہو، تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، نیزہ تیر کیوں نہیں چلاتے؟ کہنے لگے اس لیے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں. انہوں نے کہا اگر وہ حق پہ ہیں تو ان کی فوج میں چلے جاؤ، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے والد نے کہا ہے کہ یہاں کھڑے رہو. تو انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ناراض ہوئے اور کہا اپنے اس پاگل بیٹے کو کہیں لے جاؤ. کہتا ہے وہ حق پہ ہیں، اور یہاں میں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے، ادھر چلے جاؤ. تو کہتا ہے والد نے کہا ہے. تو ان کا بیٹے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابا وہ یاد ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اپنے باپ کی ماننا، اس لیے ساری زندگی آپ کی مان کے چلنی ہے. انہوں نے حکم دیا. لڑائی اس لیے نہیں کرتا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پہ. اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھ سے حدیث میں اگر کوئی آدمی بڑھ گیا تو عبداللہ بڑھ گئے، کیونکہ عبداللہ لکھ لیا کرتے تھے احادیث اور میں لکھتا نہیں. اس لیے اللہ نے دونوں طرف کے حقوق رکھے، والد کے بھی اور اولاد کے بھی. اولاد کو بتایا کہ اطاعت کرتی ہیں اور والد کو بتایا کہ شفقت سے پیش آنا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کا اپنی اولاد کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. یہ مسئلہ لکھ لو جا کے گھر. باپ کا اولاد کو گالی دینا فقہا کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا شخص فاسق ہے، نہ اس کو امامت کا اختیار ہے نہ عدالت میں گواہی دے سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کی گواہی کو ساقط کر دیتے اس شخص کی جو اپنی اولاد کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو گالی دیتا تھا. یہ گالی دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں. اب قبائل سے شراب ہی رہ گئی، بدکاری ہی رہ گئی، اور کوئی نہیں رہا. حسد کریں، ظلم کریں، غیبت کریں، دوسروں کا مال مار لیں، پیسے ہونے کے باوجود قرض نہ ادا کریں، اور اپنی اولاد کو گالیاں دیں. یہ کوئی کبیرہ گناہ ہی نہیں رہا. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اولاد سے مناسب طریقے پہ معافی مانگ لینی چاہیے. دنیا میں ہی معاملہ صاف کر جائے. اللہ کے یہاں اگر ان کا باعث پر پکڑا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے اپنی اولاد کو گالی دینا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو عدالت میں درے لگوائے اور فرمایا اس کو دیکھو، میں نے سنا اپنے بیٹے کو ایسی گالی دی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نسب اس سے ثابت نہیں، یہ باپ کا نہیں ہے، یہ کہیں اور کا ہے.
اور فرمایا نسب میں خرابی پیدا کرتے ہو. یہ معاشرہ ہے. اسلام سکھاتا ہے لوگوں کو کہ عملی زندگی میں انہوں نے کیا کرنا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کام کہا تھا. ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا ایک کام کو تم نے نہیں کیا نا, مجھے اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں ایسی شدید سزا دیتا تم یاد رکھتی. نہیں, اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ فرض نماز کے لیے بچے کو 3 چپت سے لگانا زیادہ جائز ہے. باپ کو حق ہے, استاد کو حق ہے, پیر و مرشد ہے اس کو حق ہے, تربیت کرنے والا ہے اس کو حق ہے کہ بچے کو ذرا سی چپت لگا دے گدی پہ, سر کے پچھلے حصے پہ, کہ نماز نہیں پڑھتے. 2 مرتبہ بس, اور تیسری مرتبہ تو اس سے بھی ہلکی. اور صاف لکھتے ہیں کہ ڈنڈے سے مارنا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. یہ فرض نماز کے متعلق فقہا نے لکھا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ قاری صاحبان جو مارتے ہیں کیا جواز ہے شرعن اس کا. ایک سے پوچھا کہ حضرت کوئی اس کا فتویٰ ہوگا ہی, کوئی پتہ چلے. کچھ جواب نہیں ہے. اور بچہ معاف بھی کر دے تو بچے کی معافی ناقابل اعتبار ہے. بچہ ہے نا, شرعی حکم اس پہ تو نہیں لگتا ابھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ خود اپنی ذات پر نظر کریں. اور حال یہ ہے کہ سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر. سارے جہان دنیا کی سیاست پر بات کرا لو اور یہ نہ پوچھو کہ میں خود کتنی خرابیوں میں مبتلا ہوں اور شخصیت میں کتنے ڈنڈ پڑے ہوئے ہیں اور کیسے نکالنے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ گالیاں دینا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد بدترین درجہ کسی شخص کا یہ ہے کہ وہ فاسق ہو جائے. اللہ کہتا ہے ایمان لے آئے ہو, مت ایسی حرکت کرو کہ فاسق ہو جاؤ. اس لیے اپنی اولاد کو ان کے قصور کے باوجود گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. قصور نہ ہو تو مسئلہ ہی الگ ہے. قصور ہے, سمجھانا ہے, تنبیہ کرنی ہے, بات چیت چھوڑ دینی ہے, بیٹے کو بیٹی کو کہنا ہے کہ ہم الگ الگ رہنے لگیں گے, یہ ساری چیزیں. لیکن گالی کس درجے میں, وہ کیوں گالی دیتے ہیں؟ غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے کہ اس کی غیرت بڑھ کے اور وہ لڑے. سارا غزوہ بدر ایک گالی پہ ہوا. سارا غزوہ بدر اگر ایک گالی نہ آتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اس کی مان لیتے تو سب بچ جاتے. دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں اور عمر حضرمی کا قتل ہو گیا غلطی سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ ابھی رجب کا چاند طلوع نہیں ہوا اور رجب کا چاند ہو گیا تھا. انہوں نے تیر چلایا, وہ مر گیا. تو انہوں نے شور مچا دیا کہ ارے عزت والے مہینوں میں بھی ابھی مارنے لگے ہیں, لڑائی ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سرخ اونٹ پہ لڑکا ہے نا, اس کی بات اگر عربوں نے مان لی سب بچ جائیں گے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جوان تھے اس وقت. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی بڑی عمر ہوئی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ انہوں نے پڑھایا. بہت طویل عمر ہو گئی. اس وقت تو بالکل جوان تھے. گئے ابو جہل کے پاس اور عمر حضرمی کے بھائی کے پاس اور کہا دیکھو عمر کو مارا گیا تمہارا بھائی, اب جب لڑائی ہوگی
تو یہ سامنے جتنے چہرے ہیں، کوئی پھپھو کا بیٹا ہے، کوئی خالہ کا بیٹا ہے، کوئی ماموں کا بیٹا ہے، کوئی داماد ہے، کوئی سگا بیٹا ہے، یہ اگر سر کٹے ہوئے ملے تو اس پتہ پہ ہاتھ ڈالنی ہے، کیا خوشی ہوگی۔ اور اگر ہم مارے گئے، شکست ہو گئی، تو یہ خوش ہوں گے کیونکہ ایمان انہیں رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میری بات مانو، 100 اونٹ لے لو، میری بات مانو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تمہارے بھائی کے خون کے 100 اونٹ لا کے دے دیتا ہوں، مذاکرات کر لیتے ہیں، لڑو نہیں۔ تو مان گیا، کہا جاؤ اور سردار سے بات کرو۔ ابو جہل کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے بڑی غلیظ گالی دی اور یہ کہا کہ اپنی بیوی کے اس حصے پہ جا کر خوشبو لگاؤ اور جا کے اس کے پاس بیٹھ جا، تو کیوں آ گیا تھا لڑنے کے لیے؟ یہ ناراض غصے نہیں ہوئے، یہ تانا برداشت کر گئے۔ اور بڑی بڑی بہادری ہے کوئی تانا برداشت کر کے اصل صورتحال سے نظر رکھے کہ اصل بات کیا۔ تانا برداشت کر لیتے ہیں، اصل صورتحال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ چیلنج، پاکستان لڑے گا تو پہلی 3 جنگوں کا انجام دیکھ لے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ تانا ہی ایک طرح کا برداشت کر لیا نا، سن لیا، سمجھ گئے، نہیں جواب دیا، یہ عقل کی بات ہے۔ تانا برداشت کر لیا انہوں نے حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ نے، اور کہا ابو جہل ایسے نہ کر۔ ابو جہل اٹھا اور کہا واہ امراؤ، ہائے میرے دوست عمر تیرا خون۔ بس اس پہ سبل بجنے لگے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ عمر کے خون کا بدلہ لیں گے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنگ ہوئی اور تباہ ہو گئے عرب ہمیشہ کے لیے۔ وہ جو دین کا پرچار تھا ان کا وہ ختم ہو کے رہ گیا، کمر توڑ دی بدر نے، واقعے نے۔ اس لیے یہ تانے، یہ گالیاں، اللہ کہتا ہے بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد لوگوں بدترین کام یہ ہے کہ آدمی فاسق ہو جائے۔ فاسق کیسے ہو گیا؟ کبائر کے ارتکاب سے۔ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے عمر بھر کبھی گالی نہیں دی، زبان آشنا نہیں ہوئی، لوگوں نے کبھی نہیں سنی، یہ شرافت کا معیار تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برداشت تھی کہ مکہ والوں نے آپ کا نام محمد کا مطلب جس کی تعریف کی گئی، انہوں نے آپ کا نام مزمم رکھ دیا، یعنی جس کی مذمت کی گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جاتے، اٹھتے بیٹھتے سنتے تھے کہ ہاں مزمم کا کیا حال ہے، تمہارا مزمم کہاں گیا ہے، یعنی جس کی مذمت کی گئی۔ روتے ہوئے آئے اور کہ اللہ کے رسول آپ کو برا کہتے ہیں، برداشت سے باہر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، یہ ہے حکمت کی بات، کس درجے پہ بات کی، اور ہنس پڑے اور فرمایا مجھے تھوڑے ہی کہتے ہیں جو تم لوگ پریشان ہوتے ہو، میرا نام محمد ہے نا، وہ مزمم نام کا کوئی ہوگا جس سے کہتے ہوں گے، میرے تو نہیں کہتے۔ کیسے بات کو برداشت کی سطح پر لائے ہیں کہ برداشت کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھا۔ حکومتیں اس لیے چلی کہ وہ جانتے تھے کہ کس موقع پر کیا کہنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آدھا سناتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی طواف کر رہا تھا اور ایک نیا شہزادہ مسلمان ہوا تھا، اس کا پاؤں جو تھا وہ چادر پہ آ گیا، اس سے تھپڑ مارا اور اس سے بھی پلٹ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھپڑ مارو ہوا۔ اتنا تو واقعی ہوا ہے، شہزادہ تھا، اس سے نہیں برداشت ہوا کہ میرے احرام کی چادر پر کوئی اور پاؤں رکھے، اسے تھپڑ مارا۔ حرم میں مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ تھپڑ مارو۔ اتنا سناتے ہیں آگے، اور جب سے تھپڑ مارنے لگے تو اس سے کہا حضرت دیکھ لیں اس تھپڑ کا انجام برا ہوگا، میں یہ دین چھوڑ دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جاری کرو تعزیر، اور تھپڑ اسے پڑا اور وہ مرتد ہو کے چلا گیا۔ تاریخ میں دیکھ لیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی اس کا افسوس فرماتے تھے اور کہتے تھے کاش میں اسے موقع نہ دیتا کہ وہ مرتد ہو جاتا، کاش میں جس کو تھپڑ پڑا تھا اسے سرکاری خزانے سے کچھ دے کے راضی کر لیتا،
اس آدمی کو مرتد نہ ہونے دیتا. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. سیکرٹری کو کہا کہ یہ میرا حکم لکھو سب کے لیے، تو انہوں نے لکھ کے پیش کیا کہ یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھایا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قلم لیا اور جملہ کاٹ دیا. انہوں نے کہا یہ کہو کہ ابو بکر نے یوں کہا، مت کہو کہ اللہ نے سکھایا ہے. وہ آخری ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس پہ وحی آتی تھی. میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ نہ کرو اللہ کی طرف سے، میری رائے. ایسے محتاط لوگ تھے، زندگی پھونک پھونک کے گزاری. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا پوری دنیا میں میرا کوئی صحابی کہیں بھی دفن ہوا، قیامت کے دن سارے ملک اور مملکت کے جتنے مسلمان ہوں گے ان کا قائد وہ ہوگا، ان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ نے موت کے بعد بھی ان لوگوں کی قیادت رکھی ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ لکھتے تھے احادیث، لیکن عبادت غالب آ گئی تھی، اس لیے ان کی روایات زیادہ نہیں. بڑے عبادت گزار، ہر تیسرے دن قرآن پورا پڑھ لیتے تھے اور ہر ایک دن چھوڑ کے ایک روزہ رکھتے تھے. اتنے عبادت گزار تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم لوگوں پہ علم غالب آ گیا اور عبداللہ پہ عبادت غالب آ گئی. ہیں دو ہی چیزیں ویسے، یا تو مسلمان پر علم غالب ہوتا ہے یا عبادت غالب ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہے جو غالب ہو؟ یا علم کو حاصل کرے یا اللہ کی عبادت کرے، اور کوئی تیسری راہ ہے نہیں. اتنی طویل راتیں، 7 بجے عشاء ہو اور صبح 6 بجے 11، 11:30، 12 گھنٹے کی راتیں. کیوں نہیں اللہ کے حضور اٹھتا اور رات کے آخری پہر میں خدا کے سامنے رو دے، اللہ سے بات کر لے، اللہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگ لے. کتنے گھنٹے سونا ہے اور کتنے گھنٹے ضروریات زندگی کے ہیں، کچھ نہیں ہے. ہمت کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں؟ فرمایا تہجد پڑھا کرو، اس سے تمہارے گناہ دور ہو جائیں. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول جسم میں درد بہت ہوتا ہے کیا کروں؟ فرمایا تہجد پڑھا کرو، اس سے جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی. اس طرف توجہ نہیں دیتے. ڈاکٹر امریکہ، لندن، کہاں سے دوائیاں آتی، اس کو بھی تو آزمانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرو، اس سے بیماری دور ہو جاتی. دوسرے کو فرمایا تمہارے گناہوں کی زندگی ختم. اللہ کہتا ہے اشد وسم واقوم قیلا، اور یہ رات کے آخری پہر میں اٹھنا کچل دیتا ہے انسان کے نفس کو. اور لوگوں جو اس وقت دعا زبان سے نکلتی ہے وہ خالص دعا میرے لیے ہوتی ہے، ریاکاری سے پاک. یہ کام کرنے کے ہیں. آئندہ سے ایک موضوع تو ختم ہو گیا، اور آئندہ سے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعے میں آپ خطبہ سنتے ہیں نا، اس کی تشریح کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ عربی میں کیا کہا جا رہا ہے، آپ کیا سن رہے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں. آئندہ جمعے سے انشاءاللہ اس موضوع کو شروع کریں.